آج ہمارے سامنے عبدالستار منہاجین کی ایک ایسی تحریر ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اچھا۔ وہ ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام کا پیغام جو 1400 سال سے نسل در نسل چلتا آیا ہے وہ آج جنریشن زیڈ اور الفا تک ٹھیک سے کیوں نہیں پہنچ پا رہا۔ جی۔ اور تحریر کے مطابق یہ صرف کوئی بات چیت کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کے تسلسل کا سوال ہے۔ بالکل، اور تحریر اس مسئلے کی آپ کہہ لیں کہ جڑ تک پہنچتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ مسئلہ نوجوانوں کی دین سے دوری کا نہیں بلکہ ہمارے دین کو پیش کرنے کے انداز کا ہے، ہماری زبان کا، ہمارے ڈھانچے کا ہے۔ صحیح۔ تاریخ میں ہر دور کے علماء نے اپنے زمانے کی زبان اور مثالیں استعمال کی، عقیدہ اور اصول بدلے بغیر۔ تو آج یہ ذمہ داری ہم پر ہے۔ تو اصل مسئلہ خود دین میں نہیں، یعنی اس کی پیکیجنگ یا پریزنٹیشن میں ایک ادراکی گیپ پیدا ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ آج کی نسل کی سوچ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی۔ وہ کسی چیز کی تعریف جاننے سے پہلے پوچھتی ہے کہ یہ میرے لیے کیوں ضروری ہے۔ وہ تصور سے پہلے تجربہ چاہتی ہے۔ اور اگر یہ گیپ پورا نہ کیا گیا تو تحریر میں ایک بہت بڑا خطرہ بتایا گیا ہے۔ جی، وہ یہ کہ اگلی نسل اسلام کو غلط نہیں بلکہ غیر متعلق یعنی irrelevant سمجھنے لگے گی۔ اور جو چیز غیر متعلق ہو اسے تو بس نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تحریر میں 7 بڑی دلچسپ تجاویز دی گئی ہیں۔ جی، پہلی تجویز ہے کہ اصطلاح سے پہلے تصور پر بات کی جائے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی توحید کی بھاری اصطلاح سکھانے سے پہلے زندگی کے مقصد پر بات ہو، کائنات کے ڈیزائنر پر بات ہو۔ صحیح۔ اسی طرح رسالت کا لفظ سکھانے سے پہلے ایک بہترین رول ماڈل کی ضرورت پر بات کی جائے۔ یعنی پہلے کیوں کا جواب دیا جائے پھر کیا کی تفصیل۔ یہ تو ابلاغ کا بنیادی اصول لگتا ہے۔ اگلی تجویز کیا ہے؟ دوسری تجویز ہے لٹریچر کی 3 سطحیں بنانے کی۔ پہلی سطح بالکل نئے لوگوں کے لیے ہو، سادہ زبان، سوال جواب کے انداز میں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری سطح ان کے لیے جو دلیل اور دوسرے نظریات سے موازنہ چاہتے ہیں۔ اور تیسری وہ ایڈوانس سطح ہو جس میں اصل کلاسیکی کتابیں ہوں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر نئے ذہنوں کے سامنے سیدھی تیسری سطح کی کتابیں رکھ دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ بھاگ کیوں گئے۔ صحیح۔ اچھا، تیسری تجویز بھی مواد سے ہی متعلق ہے۔ جی، تیسری تجویز ہے کہ لٹریچر مسئلہ مرکز ہو، یعنی کتاب کے ابواب روایتی عنوانات پر نہ ہوں جیسے ایمان، عبادات۔ تو پھر کس پر ہوں؟ بلکہ ان سوالات پر ہوں جو آج کے نوجوان کے ذہن میں ہیں، جیسے میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، ذہنی صحت کے لیے دین کیا مدد کرتا ہے، ویری گڈ، اس طرح کے سوالات۔ بالکل، اور پھر ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں۔ یہ تینوں تجاویز تو مواد کے جوہر یعنی سبسٹنس کے بارے میں ہیں، لیکن کیا مصنف نے اس کی شکل یعنی پریزنٹیشن پہ بھی بات کی ہے؟ بالکل کی ہے۔ چوتھی تجویز اسی بارے میں ہے کہ فقہی احکام کے لیے مقاصدی زبان استعمال کی جائے، یعنی صرف یہ نہ بتایا جائے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، بلکہ یہ بھی سمجھایا جائے کہ اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ حکم فرد کو کس نقصان سے اور معاشرے کو کس بگاڑ سے بچاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ مقصد سمجھ آ جائے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں تجویز آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے، بصری اور مختصر فارمیٹس کا استعمال، جیسے کہ ویڈیوز، انفوگرافکس۔ جی، لمبے پیراگراف کے بجائے پوائنٹس، انفوگرافکس اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز۔ مقصد مواد کو کم کرنا نہیں بلکہ اسے سمجھنے میں آسان بنانا ہے۔ اس کے بعد چھٹی تجویز آتی ہے جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے۔ وہ ہے سوال کو دروازہ سمجھنا۔ ہمارے لٹریچر اور گفتگو سے یہ پیغام ملنا چاہیے کہ سوال کرنا ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ سمجھنے کے سفر کا آغاز ہے۔ نوجوانوں کو ایک ایسا محفوظ ماحول دینا جہاں وہ بغیر کسی خوف کے اپنے مشکل ترین سوالات بھی پوچھ سکیں۔ جی، یہ نقطہ واقعی ماحول بدل سکتا ہے۔ یعنی شک کو کفر کی علامت سمجھنے کے بجائے اسے فہم کا پہلا قدم قرار دیا جائے۔ زبردست۔ اور آخری تجویز؟ آخری اور 7ویں تجویز ہے کہ دعوتی اور علمی زبان کو الگ کیا جائے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، دعوتی زبان یعنی پہلی بار دین سے متعارف کروانے والی زبان، وہ نرم، محبت بھری اور تعلق جوڑنے والی ہونی چاہیے۔ اور علمی زبان؟ جبکہ علمی زبان گہری،
دقیق اور حوالہ جاتی ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ صحیح۔ آخر میں مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان سب تبدیلیوں کا مطلب اسلام کو بدلنا یا اس میں کوئی نیا پن لانا نہیں ہے، پیغام وہی رہے گا، بس اسے سمجھانے کے طریقے کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ جی، یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ وہی تجدیدی عمل ہے جو اسلام کی تاریخ میں ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پیغام کو بدلے بغیر ابلاغ کا طریقہ بہتر بنانے کا یہ اصول صرف مذہبی تعلیمات پر ہی نہیں، بالکل، بلکہ ہر اس علم اور روایت کی منتقلی پر لاگو ہوتا ہے جہاں نسلوں کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہو۔